زندگی میں اپنے لیے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے سسر میرے ساتھ اتنا برا کریں گے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، موسم کافی سہانا ہوا تھا۔ آج کی رات میرے لیے کافی اسپیشل ہونے والی تھی کیونکہ آج میری شادی کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میری شادی جمیل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جمیل دکھنے میں کافی خوبصورت اور ہٹا کٹا تھا۔ مجھے بچپن سے ہٹے کٹے لڑکے بہت پسند آتے تھے۔ میں دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی وجہ سے لوگ مجھے دیکھتے تو حیران ہو جاتے تھے۔ میری شادی کسی ہینڈسم لڑکے سے ہو۔ بچپن سے ہی میری شادی کو لے کر میرے کئی سارے ارمان تھے۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو میری سہیلیاں اکثر مجھے شادی کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ شادی کی رات ایسی رات ہوتی ہے جس میں شوہر بیوی بنا کوئی شرم لحاظ کے ایک دوسرے کو باہوں میں سما لیتے ہیں اور اپنی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں۔ اکثر سہیلیوں کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی، حالانکہ مجھے سہاگ رات کے بارے میں بالکل بھی معلومات نہیں تھی۔ جب سہیلیوں کو میری اس کمی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لوگ مجھے اکثر کالج میں چھپ چھپ کر وہ ویڈیو دکھایا کرتی تھی۔ ان ویڈیو کو دیکھ کر میں ہمیشہ سوچ میں پڑتی تھی کہ میں بھی اپنی سہاگ رات کی رات اسی طرح اپنے شوہر پر پیار لٹاؤں گی۔ میں اپنی ساری حسرتوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن آج میری ساری خواہشات پوری ہو گئی تھی۔ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 65 سال کے سسر اقبال کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میرے سسر اقبال شوہر جمیل کے مقابلے میں کافی موٹے تھے۔ جب میں شروع میں سسر اقبال کو دیکھتی تو میں اپنا دل ان پر ہار بیٹھی تھی، کیونکہ میرا دل کرتا تھا کاش میں اپنے سسر اقبال سے شادی کروں، لیکن میری شادی ان کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آخر کار میری شادی اس انسان سے ہونے والی ہے جو دکھنے میں بہت زیادہ ہینڈسم اور ہٹا کٹا آدمی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ خوش تھی کہ سسر اقبال تو 65 سال کا آدمی تھا۔ اس عمر میں سب لوگ یہ کرنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے شاید مجھے بھی اپنی طرف سے زیادہ طاقت لگانی پڑے گی۔ اسی وجہ سے میں نے آہستہ آہستہ دلہن کا جوڑا بدل کر ایک ڈھیلی لال کلر کی خوبصورت سی نائٹی پہن لیتی ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھتے ہی پگھل جائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے جلدی سے مجھے 5 مرتبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان میں اتنی طاقت ہے۔ ان میں ایسی طاقت آئی، میں جلدی سے انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور آہستہ سے بستر پر بٹھاتے ہی میری نائٹی کو میرا نام شگفتہ ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میرے گھر میں ماں باپ اور 3 چھوٹے بھائی بھی رہتے تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اسی وجہ سے زیادہ تر گھر میں میری چلتی تھی۔ میرے ماں باپ میری ہر خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ کے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ میرے بابا ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے۔ بابا مجھے اتنا پیار کرتے تھے، انہوں نے بچپن سے ہی میرے نام پر بہت ساری زمین اور جائیداد کر دی تھی۔ ہمارے گاؤں میں 10ویں کلاس تک اسکول بنے ہوئے تھے۔ فی الحال تو مجھے پڑھائی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادی جلد سے جلد ہو جاتی تھی۔ میری جس سہیلیوں کی شادی ہوئی وہ اکثر مجھے سہاگ رات کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرے بھی جذبات جاگ جاتے تھے، میری بھی جو ارمان تھے وہ اٹھنے لگتے تھے۔ حالانکہ کچھ سہیلیوں کے بوائے فرینڈ بھی ہوا کرتے تھے، وہ بنا شادی کے یہ سب کچھ جنگلوں میں جا کر لیا کرتی تھی۔ اکثر میں ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی تھی، لیکن میری جو سہیلیاں تھیں وہ مجھے بتاتی تھی یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن میرا کوئی بھی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ مجھے آج تک کوئی پسند نہیں آیا تھا جس سے میں لڑکے سے شادی کروں گی وہ دکھنے میں بہت ہٹا کٹا اور تندرست اور کافی ہینڈسم لڑکا ہو۔ میں جتنی خوبصورت ہوں، میں چاہتی ہوں مجھ سے زیادہ 2 گنا وہ لڑکا گورا چٹا ہو۔
مجھے اکثر خوبصورتی سے بڑا ہی پیار تھا۔ ہمارے گاؤں میں جتنے لڑکے تھے سارے کے سارے سامنے تھے، کیونکہ ہر کوئی کھیتی باڑی کا کام کرتا، جن کا دل اور ان کا رنگ پورا سانولا ہو جاتا۔ دیکھنے میں بھی وہ بہت زیادہ دبلے پتلے لگتے تھے۔ میں ہمیشہ یہی سوچ رہی تھی جب بھی شادی کروں گی تو ایک ہٹے کٹے لڑکے کے ساتھ کروں گی، جس سے میں آگے بھی چل کر اپنے جذبات کو پورا کر سکتی ہوں۔ ماں باپ نے 10ویں کلاس پاس کرنے کے بعد میری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالانکہ مجھے ابھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میری شرط تھی جو میں نے اپنے ماں باپ کو بتائی تھی کہ لڑکا دکھنے میں خوبصورت اور ہٹا کٹا ہو۔ میرے ماں باپ کہنے لگے انسان کی سیرت کو دیکھنی چاہیے، نہ کہ صورت کو۔ مجھے اپنے ماں باپ کی کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ بچپن سے ہی میں گھر پر اپنی چلاتی تھی، اسی وجہ سے 3 سال بعد میرے رشتوں کو ریجیکٹ بھی کیا تھا۔ ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ کہنے لگے تیرے لیے ہم نے بہت اچھے رشتے دیکھے تھے، لیکن تو سب کو انکار کر دیتی ہے۔ اس بات پر میری ماں باپ میرے ساتھ کئی بار لڑائی ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ بھی میری خوشی کے آگے کمزور ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اکثر آس پڑوس کے لوگ میرے ماں باپ سے میری شادی کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، تبھی میری ماں باپ انہیں میری ان خواہشات کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات گاؤں میں پورے طریقے سے پھیل چکی تھی۔ اکثر کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرے عمر کی کئی ساری لڑکیاں تھیں جو اب شادی شدہ ہو گئی تھی، سبھی کے بچے بھی ہو چکے تھے۔ ایک میں تھی جو بنا شادی کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ایک دن گھر میں کام کاج کر رہی تھی، تبھی گھر میں ایک بزرگ بابا آئے جو لوگوں کا رشتہ کرواتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرے بابا کو ایک لڑکے کی تصویر دکھائی۔ اس لڑکے کی تصویر دیکھ کر میرے بابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ جیسے انہوں نے وہ تصویر مجھے دکھائی تو میں اس تصویر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکا اتنا خوبصورت تھا جیسے میں نے اسے آج پہلی بار ایسا لڑکا دیکھا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سپنوں کا راجکمار اب مجھے مل چکا ہو، کیونکہ وہ لڑکا دکھنے میں بہت ہینڈسم اور ہٹا کٹا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر 4 چاند لگ رہا تھا۔ پہلی نظر میں نے اسے پسند کر چکی تھی۔ میرے بابا نے میری رضامندی پوچھی تو اس کے بعد بزرگ بابا اس کے گھر پوچھ تاچھ کرنے کے لیے گئے۔ تبھی ہمیں پتہ چلا وہ دوسرے گاؤں سے یہاں وہ لڑکا بہت ہی زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے باپ کی کروڑوں کی جائیداد تھی۔ اس بات پر بابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ تبھی انہوں نے شام کو لڑکے والوں سے ملنے کے لیے کہا۔ میں اندر ہی اندر پوری بےتاب ہو رہی تھی۔ میں جلد سے جلد اس لڑکے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ شام کو جیسے ہی لڑکے والے گھر پر آئے تو انہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ وہ واقعی لڑکا دکھنے میں بہت زیادہ ہینڈسم اور ہٹا کٹا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھا تو میں ہمیشہ کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اسے بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور وہ بھی مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور اس دوران کچھ دنوں کے بعد میری شادی فکس ہو گئی تھی۔ پورا گھر کا ماحول شادی والا لگ رہا تھا۔ میرے بابا نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس میں شامل تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے بابا نے میری شادی میں کئی سارے زیورات دیے تھے۔ پھر مولوی کو بلا کر میری شادی کر دی۔ رخصت ہو کر میں اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ سسرال میں میری ساس بانو اور سسر اقبال بھی کافی اچھے سے استقبال کیا تھا۔ حالانکہ میں جب سے آئی تھی اپنے گھر میں تو اپنے سسر اقبال کو دیکھتی رہی۔ حالانکہ میرے سسر اقبال دکھنے میں بہت زیادہ ہینڈسم تھے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ 65 سال کے آدمی ہیں۔ پھر سسرال میں نے کچھ رسم کی۔ اس کے بعد میری ساس مجھے کمرے تک چھوڑنے آئی۔ اس کے بعد میں کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوہر جمیل کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے میرے شوہر جمیل کمرے میں آئے تو میں نے ایک لمبا سا گھونگھٹ اوڑھا تھا۔ آج میں اپنے سارے ارمانوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔
تاکہ میرے سارے خواہشات پورے ہو جائیں اور میں اپنے شوہر جمیل کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوں گی۔ اور جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ پر پیار لٹانا شروع کر دیا۔ جمیل کا پیار دیکھ کر میں کہیں نہ کہیں پاگل سی ہو چکی تھی۔ میں اسی وقت میں ڈوب جانا چاہتی تھی۔ میں اس وقت کو گنوانا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ابھی موقع پا کر شوہر جمیل کو زبردستی پکڑ لیا اور پھر رات بھر ہم دونوں نے وہی کیا جو ہر شوہر بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ دوسرے دن میرے سسر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، آخر ہمیں یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر صبح صبح سسر اقبال کمرے کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں؟ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سسر اقبال کو دیکھ کر میں حیران ہو چکی تھی۔ وہ تو میرے شوہر جمیل کے مقابلے میں کافی زیادہ تندرست لگ رہے تھے۔ میں بے بس ان کی آنکھوں میں گم ہو چکی تھی۔ تبھی کہنے لگے، شگفتہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ رسمیں کرنی ہیں۔ میں بس گردن ہلا کر ہاں کر دی اور فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ پھر میں نے ساس اور سسر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر بار بار مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ساس کو بہانہ کر کے میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر جمیل مجھ پر پیار لٹانا شروع کر دیے۔ ان کا پیار دیکھ کر میں کافی خوش تھی، لیکن تبھی اچانک سسر اقبال کمرے میں آئے اور میرے شوہر جمیل کو اپنے ساتھ باہر لے کر گئے۔ مجھے لگا شاید باپ بیٹے کے بیچ میں کوئی ضروری بات ہوگی، لیکن اس کے بعد جب جمیل کمرے میں آئے ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میرے باپ کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شہر میں بابا کے ایک بہت بڑی کتابوں کی دکان تھی، ہم نے سنا ہے کہ آج اس میں آگ لگ چکی ہے جس کی وجہ سے سارا مال جل چکا ہے۔ ہمارا کروڑوں کا پیسہ لگا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ جلد سے جلد ہم شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت بڑا نقصان جھیلنا پڑا۔ تبھی جمیل کہنے لگے، ہم نے اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے کافی لون لیے تھے، پتہ نہیں ہم آگے جا کر اور کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی کافی دکھ ہو رہا تھا، ابھی ہم دونوں نے جینا شروع کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اتنا بڑا نقصان۔ میں نے تبھی میرے بابا کو فون کیا اور ان کو ساری بات بتائی تو میرے بابا مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میں نے ان سے پیسے ادھار لیے اور وہ بھی 10 لاکھ روپے تھے۔ جب میں نے یہ پیسے میرے شوہر جمیل کو دیے تو وہ انکار کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ جو چیز آپ کی ہے وہ چیز میری ہے، ویسے بھی جو چیز میری ہے وہ چیز آپ کی ہے۔ شوہر جمیل اس بات پر مان چکا تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آج رات کو پیسے لے کر شہر جانے والا ہوں، دکان کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو قرض کی رقم ہے ان کو واپس چکانا پڑے گا، جو بھی مجھے بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رات کو جمیل شہر کے لیے نکل پڑے، انہوں نے مجھے بتایا وہ 1 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے۔ دوسرے دن میرے سسر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، یہ سنتے ہی وہ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نیچے جا کر ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ ساس اور سسر دونوں کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ پتہ نہیں ان دونوں میں آپس میں کیا باتیں چل رہی تھی، لیکن میں انہیں ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ سارا دن گزر چکا تھا، میرے شوہر جمیل کی ایک بھی کال ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تبھی اچانک دوسرے ہی دن مجھے اماں کی کال آئی۔ وہ کہنے لگے، میرے شوہر جمیل کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں پورے طریقے سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا برا بھی ہو سکتا ہے۔ اماں ابا کو یہ خبر سن کر کافی دکھ ہوا تھا، وہ بھی پورے طریقے سے ٹوٹ چکے تھے۔ ابھی حال فی الحال تو میری شادی ہوئی تھی۔ اس وقت روز میرے ساس اور سسر دونوں کمرے میں آتے اور مجھے سمجھانے لگتے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ روز میرے سسر اقبال مجھے ہمت دیا کرتے تھے۔ اکثر وہ مجھے ہنسانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے سسر واقعی دل کے بڑے ہی نیک دل انسان تھے۔ ایک دن میری ساس 1 ہفتے کے لیے اپنی ماں کے پاس گئی۔
اس دوران میں اور میرے سسر گھر پر اکیلے رہا کرتے تھے۔ میں جب بھی کچن میں کام کرنے کے لیے جاتی تو میرے سسر پیچھے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے اور میری مدد کرنے لگتے اور کئی اچھے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے سسر اقبال کا انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے کافی اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے تھے۔ سسر کے ساتھ میں مووی دیکھنے کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دونوں کو اکیلے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن ایک ہفتے میں میری ساس ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے اپنی ساس کو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن ایک رات میرے سسر ایک دودھ کا گلاس لے کر آئے۔ کہنے لگے اسے پینے سے طاقت آئے گی۔ حالانکہ دونوں نے ایک ہی گلاس میں دودھ پی لیا تھا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کوئی ہوش نہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے سسر اقبال میرے بغل میں لیٹے ہوئے تھے اور میری ساس ایک کونے میں بیٹھ کر خوب رو رہی تھی۔ اس وقت میرے کپڑوں کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی جیسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی، اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے ساس کے پاس گئی۔ تبھی ساس غصے سے چلانے لگی۔ ساس کی آواز سنتے ہی سسر اقبال بھی جلدی سے جاگ اٹھے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے۔ ساس تو ہم دونوں پر جھوٹا الزام لگانا شروع کر دی تھی۔ کہنے لگی میرے پیٹھ پیچھے تم دونوں نے یہ سب کام کر رہے تھے، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ لیکن میرے سسر اقبال کہنے لگے اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہے میں یہاں پر کیسے آیا ہوں۔ میں نے رات کو صرف جوس پیا تھا، لیکن اس کے بعد میں شگفتہ کے ساتھ ایک ہی بستر پر کیا کر رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تبھی اچانک میرے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ساس نے چلانا بھی میری آواز، حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ مجھ پر الزام لگانا شروع کر دی۔ انہوں نے میرے باپ کو فون کر دیا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر میں اپنے بابا کی نظروں کا سامنا کیسے کروں گی۔ میں نے کبھی بھی غلط نہیں کیا تھا، میرے ساتھ دن بدن بہت زیادہ برا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے بابا جب آئے تو ساس نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ بابا بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے۔ وہ اپنی گردن جھکائے کافی رو رہے تھے۔ تبھی میری ساس سسر کو پیٹنے شروع کرنے لگی۔ دوسری طرف میرے بابا سر پر ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے اب میں کس کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ بابا کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بابا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تبھی میرے سسر اقبال میرے باپ سے کہنے لگے آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر میں حیران ہو چکی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میرے سسر اقبال یہ سب بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس کوئی راستہ بالکل بھی نہیں بچا تھا۔ اپنے سسر کے ایسی حالت دیکھ کر میں کوئی بھی ہم دونوں کو غلط سمجھ سکتا ہے۔ تبھی میرے سسر اقبال کہنے لگے میں تم دونوں کو بیوی کا درجہ دوں گا۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میرے بابا نے گھر کے اندر ہی بڑے سمپل طریقے سے میری سسر اقبال کے ساتھ شادی کر دی۔ سہاگ رات کی رات میں بڑی بے چین ہو رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ جسے کل تک میں سسر کہتی تھی آج شوہر اقبال بن چکے ہیں۔ مانتی ہوں کہ وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، لیکن کبھی میں نے اسے ان نظروں سے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سسر کمرے میں آئے، وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی لیٹ گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب میری زندگی میں کیا ہوگا۔ جب سے میں نے شادی کچھ نہ کوئی پریشانی جھیلتی رہتی ہوں، اور اس بار جو ہوا اس سے میرے گھر والوں کی کافی بدنامی ہو گئی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، من میں کافی عجیب خیالات چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد گہری نیند میں چلی گئی۔ کچھ معلوم نہیں، صبح اٹھی تو گھر کے دروازے پر کافی بھیڑ مچی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں گنڈے آئے تھے، وہ میرے سسر کو دھمکی دینے لگے تھے۔ میرے سسر اقبال کہنے لگے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، تم نے ہمیں کب کہا ہے یہ قرضہ اچھا دیں گے۔ تبھی میرے سسر یعنی میرے شوہر اقبال کہنے لگے آپ مجھے تھوڑے دن کی مہلت دیں،
شوہر اقبال ایسی حالت دیکھ کر بالکل بھی نہیں رہا جاتا تھا، واقعی ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ جیسے ہی شوہر اقبال کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے، جن کے لیے اتنا سارا پیسہ ہم نے قرضہ اٹھایا تھا اس نے ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے، تم نے جتنے بھی میرے بیٹے کو پیسے دیے تھے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، دوسری طرف میرا بیٹا بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، میں کسی کو اپنا دکھ بالکل بھی نہیں سنا سکتا، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، آخر میں کیا کروں گا۔ تبھی میری ساس روتی دوڑتی باہر آئی، کہنے لگی، اپنی دوسری بیوی سے کہو اپنے باپ سے کچھ پیسے ادھار مانگے، اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آج ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم انہیں پیسے واپس کر دیں گے۔ وہ ایک حساب سے ٹھیک تھی، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اپنے بابا سے اس بارے میں بات کی، بابا کہنے لگے، اس سے پہلے بھی بیٹی میں نے تمہیں کتنے پیسے دیے، اس بار پھر تم پیسے مانگ رہی ہو۔ میں نے کہا، بابا آپ کے داماد کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس بات پر بابا نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ مجھے پیسے دینے میں وہ کہنے لگے، جلدی سے اپنے شوہر اقبال کو دے دے۔ پیسے پا کر میری ساس بہت زیادہ خوش تھی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ برا تھا، کافی خراب تھا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر اقبال مجھ سے پیار بھی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے اب پورا 3 مہینہ گزر چکا تھا۔ ان 3 مہینوں میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ میں اکثر دن بھر کام کاج کرتی تھی، دوسری طرف میری ساس کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، میرے شوہر اقبال باہر کام پر جایا کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کام والی ہوں، میں سارا دن کام کرتی ہوں، بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، کیونکہ اس گھر میں مجھے نہ ہی عزت ملتی ہے اور نہ ہی کسی کا پیار۔ مجھے کبھی میرے شوہر اقبال سے بیوی والا پیار بالکل بھی نہیں ملا۔ میری ساس نے میرے پاس جو میرے بابا کے جتنے بھی زیورات تھے وہ سارے کے سارے لے لیے۔ وہ ہمیشہ کہتی، اسے میں اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گی۔ میں نے کبھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں جتایا، لیکن ان 3 مہینوں میں میرے شوہر اقبال مجھے کئی بار پیسے مانگ چکے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے موجود رہتے تھے وہ سارے کے سارے میں نے اپنے شوہر اقبال کو دے دیے۔ میں چاہتی تھی ہم سب مل کر خوشی خوشی رہیں، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک رات میرے شوہر اقبال لیٹ گھر آئے اور کہنے لگے، سارے جو قرض تھے وہ میں چکا دیے، لیکن اب میں کچھ نیا کام کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ میں تم دونوں بیویوں کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، تم دونوں بیویوں کو ہر خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن نئے کام کے لیے مجھے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی رقم سن کر میں پوری طرح حیران رہ چکی تھی۔ تبھی میرے شوہر اقبال میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، شگفتہ بس تم اس بار میری مدد کر دو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اگر میرے بیٹے کی موت نہ ہوتی شاید آج ہمارے گھر کی ایسی حالت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم دونوں بیویوں کا خرچہ اٹھانے میں بہت خرچہ لگ جاتا ہے، آج کے بعد تم دونوں بیویوں کا خرچہ میں خود ہی اٹھاؤں گا، یہ بات تم اچھے سے سمجھ سکتی ہو۔ آگے چل کر ہمارے بھی اولاد آئیں گے اور ہمیں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شوہر اقبال کے منہ سے اولاد نام سن کر میں کافی شرما چکی تھی۔ آج جتنے مہینوں کے بعد ان کے منہ سے میں نے ایسی باتیں سنی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ صرف آخری بار میری مدد کر دیں، اس کے بعد جتنے بھی پیسے لیں گے وہ سارے کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ میرے باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ بات کے لیے مان چکے تھے۔ انہوں نے کل صبح مجھے پیسے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں بستر پر لیٹ چکی تھی، لیکن رات کو اچانک جب میں پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی اور دیکھا میرے شوہر بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی مجھے شوہر اقبال کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، بھلا اتنی رات کو یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟
یہ جاننے کے لیے جیسے ہی میں ان کے کمرے کے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا تو میرے ساس یعنی میرے شوہر اقبال سوتن یعنی میری ساس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کہنے لگے، تم بالکل بھی فکر مت کرو، کل ہی ہم سارے پیسے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور جائیں گے۔ شگفتہ تو بے وقوف لڑکی ہے، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا ہم لوگ اسے لوٹ رہے ہیں۔ تبھی سسر نے سر سے ایک وگ اتارنے لگے اور کہنے لگے، سارا دن اس نکلی وگ کو پہن کر میں کافی پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے کافی درد بھی ہوتا ہے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، اسے تو پہن کر رکھنا پڑے گا، تمہیں تو پتہ ہے نا شہر کی پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں پورے طریقے سے حیران رہ چکی تھی۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، اگر اس دن ہم شگفتہ کی کلاس میں نیند کی دوائی نہ ملاتے تو کبھی نہ تم اس سے شادی کر پاتے، شادی کے بہانے اتنے پیسے بالکل بھی نہیں لے پاتے۔ اس بات پر شوہر اقبال کہنے لگے، یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تم نے ایکٹنگ کافی اچھی کی تھی، مجھے اندر ہی اندر کافی ہنسی آ رہی تھی، لیکن اگر اس دن جمیل 10 لاکھ روپے لے کر فرار نہ ہوتا تو وہ پیسے آج ہمارے پاس ہوتے، اس نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اس خبر کو سن کر تو میں پورے طریقے سے ٹوٹ چکی تھی، یعنی جمیل بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بس ایک شوہر ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ مجھے سارا معاملہ اچھے سے سمجھ آ گیا تھا اور اس کے بعد اس نے باہر سے اقبال شوہر کو کبھی سچائی نہیں بتائی اور پولیس دونوں کو صبح گھیر کر اندر آ چکی تھی اور پولیس نے ان دونوں میاں بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ رات کو جو ساری بات میں نے سنی میں نے وہ ساری بات پولیس کو بتائی۔ پولیس کہنے لگی، ہم لوگ ان کو کافی وقت سے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لوگ غریب گھر کے لڑکے کو لا کر امیر لڑکیوں سے شادی کرواتے ہیں، پھر ان کے سارے پیسے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ پولیس ان لوگوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، تبھی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن اب میرا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ ان لوگوں نے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا تھا، میری شادی کا مذاق بنا دیا تھا، میری شادی کو کھلونا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرے بابا بھی اس بات پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے کر گئی تھی۔ میں نے دوسرے دن اپنے شوہر کو طلاق دے چکی تھی، اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب میرے سپنے ٹوٹ چکے تھے، مجھے شادی نام سے اب نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اس بار مجھے سمجھ آ چکا تھا میں کبھی بھی زندگی میں گوری صورت دیکھ بھی بالکل شادی نہیں کروں گی، ہمیشہ انسان کی سیرت دیکھنے چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ میرے شوہر جمیل نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں تو اسے اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن اس کے بعد میرے ساس سسر نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میرے شوہر تو ہمیشہ ایک اچھے انسان تھے دکھنے میں، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت ہی برا کیا تھا۔ میں کبھی بھی آئندہ زندگی میں یہ نہیں سوچوں گی کہ گورے رنگ کے انسان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، جبکہ میرے ماں باپ کہتے تھے انسان کی صورت نہیں بلکہ سیرت دیکھنی چاہیے۔ میں نے زندگی میں اتنا دھوکہ کھایا تھا، یہ میرے لیے کافی تھا، آئندہ میرے لیے یہ ایک سبق بن جائے گی۔